جس نے اغیار کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں، غنڈوں کے بیچ میں، اسلام مخالف طاقتوں کے بیچ میں یہ جرأت کی، قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جمی رہی، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب تک تو یہ نہ سنتے ہم آ رہے تھے کہ فرشتے اترتے ہیں انبیاء پر، فرشتے زید پر بھی اتر سکتے ہیں، فرشتے بکر پر اتر سکتے ہیں، فرشتے عمر پر اتر سکتے ہیں۔ فرشتے اترنے کی شرط یہ ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اور اب خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، اب اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں قتل کر کے گنگا میں بہا دیا جائے اور خلیج بنگال میں پھینک دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ 22 کروڑ آج ہم ہیں، 20 کروڑ آج ہم ہیں، 20 اور 22 کروڑ نہیں 75 کروڑ ہو جائیں، اغیار کو اس سے کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ غم کی بات یہ ہے کہ یہ 22 کروڑ 75 کروڑ بن کے رہے، شوق سے ہم کو قبول ہے لیکن اپنی پہچان چھوڑ کے رہے۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الاطاعة ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی وإیاکم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وقال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، ابھی ہم نے خطبے کے اخیر میں سورہ احزاب، سورہ حامیم سجدہ اور پھر سورہ بقرہ 3 مقامات سے کچھ فقرے اور کچھ آیات تلاوت کی ہے۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے۔ جو سورہ احزاب
کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام دنیا کی ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، کہ وہ چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، اور یہ ان کی پہچان کے قریب ہے۔ جو دوسری حامیم سجدہ سے پڑھا ہے ہم نے، اس میں یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس شخص نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جمع رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اترتے ہیں۔ بولتے ہیں نا قرآن نازل ہوا، نازل کا مطلب اترنا، تو اس پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اترتے تو کہتے کیا ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، بالکل ڈرنا نہیں ہے اور نہ غمگین ہونا ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت کو سامنے رکھنا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آگے اترنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، میں تمہارا دوست ہوں اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ سے جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو سب جانا پہچانا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہ 3 شرطیں ہیں، ابھی حکم کوئی نہیں دیا ہے اللہ نے، حکم تعلیم اس کے بعد آنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احکامات اور اپنی تعلیمات اتارنے سے پہلے 3 شرط لگایا ہے کہ جو احکامات اور جو تعلیمات ہم دینے جا رہے ہیں، خوب اچھے سے ذہن میں بیٹھا لو کہ یہ تمام طرح کے شکوک و شبہات اور تمام طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ اس دنیا اور اس کے بعد کی دنیا، دونوں دنیا کو بنانے والے احکامات اور تعلیمات ہم دینے جا رہے ہیں، یہ اپنے ذہن میں تم بیٹھا لو پہلے۔ اور بیٹھا لیا، اس کے مطابق جینا شروع کر دیا تو متقی ہو گئے، اور جب متقی ہو گئے تو دوسرا آیا کہ ہدا، پھر تو تمہارے لیے ہم راہیں کھولیں گے۔ ہدایت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عام طور پر میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ ہدایت مل گئی یعنی نمازی بن گیا، ہدایت مل گئی یعنی روزہ رکھنے والا بن گیا، ہدایت مل گئی سچ بولنے والا بن گیا، یہ سب بھی ہدایت میں ہے، لیکن ہدایت میں صرف یہی سب ہے ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے ہم بتائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے آیا۔ غیب پر ایمان لے آنے کا مطلب ہے کہ بن دیکھے، بن سنے، بنا سوچے، بنا سمجھے جو تعلیمات ہم دینے جا رہے ہیں تم کو ماننا ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ آزادی کے بعد سے مختلف میدانوں میں اس ملت مسلمہ کو آزمایا گیا، اور مختلف بہانے سے مختلف انداز میں ہم کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کبھی
بڑے بڑے فسادات کرا کر کے ہماری معیشت کو برباد کر دیا گیا. کبھی منصوبہ بند طریقے سے ہم کو تعلیمی میدان میں ایک دم پیچھے کر دیا گیا, اور ہماری جانوں سے تو اتنے کھلواڑ کیے گئے اور اتنا کھیلا گیا کہ آزادی کے بعد سے جو اس ملت مسلمہ کا خون بہایا گیا ہے, اگر اس کو گنگا میں ڈال دیا جائے تو شاید گنگے کے پانی کا رنگ بدل جائے. لیکن اب اس سے اوپر بات آ گئی. ان سب کو ہم برداشت کرتے رہے, ان سب کو سہتے رہے, ان سب کو جھیلتے رہے, کیونکہ معاملہ میری معیشت کا تھا, معاملہ میری تعلیم کا تھا, معاملہ میری جان کا تھا. سب کو جھیلتے رہے. جھلانے والوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑا, اب اس سے اوپر اٹھنا چاہیے. تو اب اس سے اوپر اٹھنے کے منصوبے کے تحت اب بات یہاں تک آ گئی کہ اب جان نہیں, اب ان کی پہچان چھیننی چاہیے. اب جان نہیں, اب ان کا ایمان چھیننا چاہیے. اب جان نہیں, اب ان کے شعائر دینیاں چھیننے چاہیے. اور اب خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اب اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں قتل کر کے گنگا میں بہا دیا جائے اور خلیج بنگال میں پھینک دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اب اغیار کی پوری کوشش اس بات پر صرف ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ان کی پہچان اور ان کے ایمان کو ہم چھینیں. یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہم نے پڑھی اس میں آخری ہے یعرفنا, عرف کہتے ہیں نا کہ تعارف کرائیے, آپ تعارف یعنی آپ کون ہیں اپنی پہچان دیجئے. وہی لفظ ہے یہاں یعرفنا کا. حجاب, حیا, پردہ. ایمان والو تمہاری عورتوں کی یہ پہچان ہے. قرآن کریم میں سورہ احزاب اور پھر سورہ نور, ان دونوں میں پردے کے احکامات دیے گئے ہیں, اور اتنی تفصیل سے ہے جتنی تفصیل سے نماز, روزے, زکوٰۃ اور حج کے مسائل نہیں ہیں. اور یہی کیا, وہ چیزیں جس سے ہماری شناخت اور پہچان جڑی ہوئی ہیں, چاہے نکاح کا معاملہ ہو, طلاق کا معاملہ ہو, وصیت کا معاملہ ہو, وراثت کا معاملہ ہو, حجاب کا معاملہ ہو, خلا کا معاملہ ہو, چونکہ یہ سب ملت اور امت کی پہچان ہے. تو اس پر جب قرآن گفتگو کرنے آیا ہے تو ایک ایک شق کو کھولا ہے, چونکہ یہی تو اس ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی پہچان ہے. اس کو ایک دم ڈیفائن کرو, ایک ایک نقطہ اس کا کھول کھول کے بیان کرو, چونکہ اگر کوئی امت اپنی پہچان کھو گئی تب تو پھر ختم ہو گئی وہ. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس سے اس کی پہچان چھین لی جائے. بھائی ہماری پہچان تو یہ ہے نا کہ جنازہ راستے سے جا رہا ہے, ہندو کا ہے کہ کرسچن کا ہے کہ مسلمان کا ہے, بن بتائے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ کس کا ہے. بن بتائے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی ہندو کی ہے, یہ شادی کرسچن کی ہے, یہ شادی مسلمان کی ہے. گرچہ اب یہ فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, ورنہ ہماری تعلیم یہی تھی کہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی شادی ہوگی تو مسجد میں ہوگی, اور بن بتائے دنیا جانے گی کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ اس کے نبی کی سنت یہی ہے. تو یہ تو ان کی پلاننگ ہے, منصوبے ہیں کہ ان سے ان کی پہچان چھین لی جائے. لیکن ہم کمزوروں کا حوصلہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جھیلا ہے. ہم تعلیم میں
پچھاڑے گئے اس کو ہم نے قبول کیا ہے، جان سے کھلواڑ کیا گیا اس کو بھی ہم نے برداشت کر لیا، لیکن جب میری پہچان کو چھیننے کی بات کرے گا تو یہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ کمزوروں کا حوصلہ ہے، اور جس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک پولیس والا اپنی وردی اتار دے اور سڑک پر چلاتا پھرے کہ ہم پولیس والے ہیں، گاڑی روکو، گاڑی چیک کراؤ، کاغذ لاؤ، کون مانے گا؟ بھائی اس کی جو پہچان تھی وردی، وہ گھر میں چھوڑ دیا وہ۔ ایسا ہی یہ پہچان ہے اس امت محمد کی، ملت اسلامیہ کی۔ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس پہچان چھین لی جائے۔ 22 کروڑ آج ہم ہیں، 20 کروڑ آج ہم ہیں، 20 اور 22 کروڑ نہیں 75 کروڑ ہو جائیں، اغیار کو اس سے کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ غم کی بات یہ ہے کہ یہ 22 کروڑ 75 کروڑ بن کے رہے، شوق سے ہم کو قبول ہے لیکن اپنی پہچان چھوڑ کے رہے۔ پہچان کے ساتھ یہ 1 کروڑ بھی رہے گی تو ہم کو قبول نہیں ہے۔ اصل سارا جھگڑا اس بات کا ہے، سارا کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے۔ جو سورہ بقرہ کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات اور احکامات اتارنے سے پہلے 3 شرط لگا دیا کہ پہلی بات اس پر اپنی جما لو کہ جو قوانین ہم دینے جا رہے ہیں، چاہے وہ قوانین شرعیہ ہوں، چاہے وہ احوال شخصیہ ہوں، چاہے وہ معاشرت اور خاندان کے مسائل ہوں، جو بھی قوانین ہم تم کو دینے جا رہے ہیں، یقین کر لو کہ یہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ ایک آدمی، 2 آدمی، ایک جماعت، پورا گھر، پورا ملک، پوری دنیا بھی مل کر اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں شک کی گنجائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، یہی تمہاری پہچان ہے، اس میں شک مت کرو، قبول کر لو۔ اور جب قبول کر لو گے تو ہدن، ہم تم کو ہدایت دیں گے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے سامنے سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور کوئی راہ تم کو نظر نہیں آئے گی، ایسے چوراہے پر تم گھیر لیے جاؤ گے جہاں سے نکلنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہوگی، ہم تم کو اس میں بتائیں گے کہ کیسے نکلنا ہے۔ یہ ہے مطلب ہدایت کا۔ ہدایت کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب تم پر مایوسی کے اور بزدلی کے بادل چھا جائیں گے تو ہم تم کو بہادری سکھائیں گے، یہ ہماری ہدایت ہوگی۔ جب تم مغموم اداس ہو جاؤ گے تو ہم تم کو اس مغموم اور اداسی پن سے نکالیں گے۔ جب تم بے چین ہوگے تو ہم تم کو چین دیں گے، جب تم بے قرار ہو جاؤ گے تو ہم تم کو قرار دیں گے۔ یہ ہے ہدایت کا مطلب۔ لہذا جب ہم نے جانا ہے اور مانا ہے کہ قرآن ہی ہمارا دستور حیات ہے تو اس کی ایک ایک شق، ایک ایک حرف، ایک ایک ٹکڑا اس کا سچا ہے، پکا ہے، شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ حالات چاہے جیسے آ جائیں ہم کو اس پر جمے رہنا ہے، اور جب جمتا ہے آدمی تو ہوتا کیا ہے؟ جو حامیم سجدہ کی آیت ہم نے پڑھی ہے، غضب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے اغیار کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں، غنڈوں کے بیچ میں، اسلام مخالف طاقتوں کے بیچ میں یہ جرأت کی، قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جمع رہا، جمی رہی، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب تک تو یہ نہ سنتے ہم آ رہے تھے کہ فرشتے اترتے ہیں انبیاء پر، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے صرف انبیاء ہی پر اترتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
فرشتے زید پر بھی اتر سکتے ہیں، فرشتے بکر پر اتر سکتے ہیں، فرشتے عمر پر اتر سکتے ہیں، فرشتے فلاں پر اتر سکتے ہیں، فرشتے مرد پر اتر سکتے ہیں، فرشتے عورت پر اتر سکتے ہیں، فرشتے جوان لڑکے پر اتر سکتے ہیں، فرشتے جوان لڑکی پر اتر سکتے ہیں۔ فرشتے اترنے کی شرط یہ ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے رب کو رب مانا اور اس پر جمع رہا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب پھر آ کے فرشتہ کہتا کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اندر سے بے چینی اور گھبراہٹ کی ضرورت ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ جب یہ فرشتہ اندر میں آ کر کے کہتا ہے، یہ کان سنے نہ سنے لیکن دل کی کان ضرور سنتی ہے اس کو، اور پھر جب یہ آواز اس کو اندر سے ملتی ہے تو وہ طاقت آتی ہے، اور پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں تنہا ہے تو بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، میرے پیٹھ پر کوئی ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، پہلے وفی الآخرہ، ہماری تمہاری دوستی پکی، اس دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی بھائی دوستوں، نوجوانوں، جب یہ نورانی مخلوق کی معیت میرے ساتھ ہے اور پھر اس کو میری معیت میں لگانے والا جو مالک حقیقی ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری تمہاری دوستی پکی ہے، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے، تو پھر تو وہ حوصلہ ملتا ہے کہ اس حوصلے کے آگے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ہو، اس سے بھی آدمی ٹکرا جائے گا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو قوانین، جو شریعت، جو پہچان ہم کو اس قرآن نے اور قرآن جس پر اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جو تمام طرح کے شکوک و شبہات اور عیوب و نقائص سے پاک اور صاف ہیں، اس پر جمنا ہے خود بھی اور جمے رہنے کی تلقین کرنی ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی نوجوان بیٹیوں کو، اور بتانا ہے ان کو کہ ایمان جان سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ اگر زندگی کسی دو راہے پر وہ دن آ جائے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے کہ یا تو جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ، تو بیٹا ایمان بچاتے ہوئے جان کا سودا کر لینا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور بتانے کی ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی داستان عظیمت، بتانے کی ضرورت ہے تاریخ ابن زیاد اور نصر کی ضرورت اور نصر کی داستان، بتانے کی ضرورت ہے سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید کی داستان کو، اور بچیاں ہیں تو ان کو سکھانا چاہیے حضرت سمیہ کی قربانی، ان کو سکھانا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے سیرت زہرا، ان کو پڑھنا چاہیے سیرت سمیہ، سیرت آسیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نام آ گیا ہے سورہ تحریم میں، اللہ تعالیٰ بڑے شان سے، اور سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ایک دم جھوم کر کے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے حضرت آسیہ کا۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کیا شاندار انداز ہے۔ حضرت سمیہ کو جب حضرت آسیہ کو جب حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں آ گئی، پڑھ لیا
کلمہ موسیٰ کا اور موسیٰ کے رب کا. فرعون جو ٹوٹ کے چاہتا تھا آسیہ کو، صرف اس کلمے کی بنیاد پر نہ جانے کیا کیا سلوک کیا ہے. صحیح روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں کیلے ٹھوک دیا اور پھینک دیا چلچلاتی دھوپ میں، اور اوپر سے بڑا پتھر لیے کھڑا ہے. آسیہ، تم جو کلمہ پڑھی ہو اس سے تم باز آ جاؤ. آسیہ کی زبان پر اس وقت وہ الفاظ آئے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے رب، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، لیکن جس حال میں ہیں ہم اس حال کو قبول کر رہے ہیں، لیکن مانگ یہ رہے ہیں کہ اے رب اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دیجئے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس فرعون اور اس فرعون جیسے دیگر ظالموں سے میری حفاظت فرما لے. یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں درج کیا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت آسیہ کی روح پرواز ہوئی ہے. کس شان سے جھومتے ہوئے ان کی روح گئی ہوں گی. میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، تاریخ اسلام کے ورق ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بچی کی قربانیوں اور ان کے حوصلوں سے بھری پڑی ہیں. ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان نوجوان بچوں کو، ان نوجوان بچی کو جیتے جی ایک بات ذہن میں بیٹھا دیں کہ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، یہ کلمہ وہی طاقت رکھتا ہے جو آسیہ کے زمانے میں رکھتا تھا، وہی طاقت رکھتا ہے جو سمیہ کے زمانے میں رکھتا تھا، اور وہی کلمہ آج ہے، وہی کلمہ کل تک بھی رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں اس پر ہم کھرا اترنے کی کوشش کریں. یہ سب تو وہ واقعات ہیں جو ماضی کے ہیں. حال کے دنوں میں زینب الغزالی بھوکا پاگل کتا چھوڑ دیا گیا، لیکن زینب الغزالی ہیں کہ ڈٹی رہی اپنے موقف پر. آخر ہماری بچیاں انہی بچیوں کو ماننے والی ہیں، انہی کو آئیڈیل بنانے والی ہیں، انہی کی سیرت پڑھنے والی ہیں. ان کے اندر بھی یہ جرأت ضرور آنی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے جو کرنا چاہیے. اب بات ہم ختم کر دے رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آخر تک. یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، گویا اب تب کی حالت تھی. اب تب کی حالت ہوتی ہے تو پورا گھر ان کے پاس جمع رہتا ہے. پورا گھر جمع تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں سے، بیٹیوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے ایک ہی بات پوچھا، اب تو ہم جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے بیٹا ہم یہ اطمینان سے جانا چاہتے ہیں کہ بتا دو کہ میرے بعد تم کس کی مان کے چلو گے؟ کسی طاغوتی نظام کی مان کے چلو گے؟ کسی طاغوتی قانون کی مان کے چلو گے؟ یا اس کی مان کے چلو گے جس کو ہم نے مانا ہے اور جس کو ماننے کو ہم نے بتایا ہے؟ چونکہ پرورش اور تربیت اس گھرانے میں ہوئی تھی، ان سبوں نے ایک ہی زبان میں کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ابا جان، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، آپ شوق سے اپنی منزل کو جائیے، میں جیتے جی اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جس راستے کو آپ نے بتایا ہے، چونکہ وہی راستہ راہ سلامت ہے، راہ سلامتی ہے. اب بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام اس کی زیادہ ضرورت محسوس کر رہے تھے یا آج کے والدین اس کی زیادہ ضرورت سمجھ رہے ہیں کہ آج
کہ بیٹوں کو، آج کی بیٹیوں کو، آج کے پوتوں کو، آج کی پوتیوں کو، آج کے نواسوں کو، آج کی نواسیوں کو بیٹھا کر کے یہ بتانا چاہیے اور یہ اطمینان اپنے آپ میں پانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، پوری ملت مسلمہ کو نئے امنگ کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، استقامت ایمانی کے ساتھ جینے کا عظیم حوصلہ عطا فرمائے، اور ہر طرح کے باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے اور ایمان کا سودا کرنے کے بجائے جان بھی دینی پڑ جائے تو اس میں ذرا سا بھی اینچ پیچ اور دائیں بائیں کرنے کی ضرورت ہم محسوس نہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان اور اسلام پر مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قاد وقام، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلى افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق صاحب رسول اللہ فی الغار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعلى مزین المنبر والمحراب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعلى کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعلى مظہر العجائب والغرائب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ وعلى الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وعلى الستة الباقیة من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اعظم و اکبر۔